کہ اللہ کا جو حکم بھی ہماری طرف متوجہ ہو ہم نہ تو اس کا انکار کریں، ہم اسے خوب غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، انکار کی طرف نہ جائیں نمبر 1، اور نمبر 2 ہیلے بہانوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر عمل نہیں ہو سک رہا تو اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا کر، اور یہ جو عمل نہیں ہو رہا، ہم جو غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ہمارا یقین غلط ہے جس کی وجہ سے ہم غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے یقین کو درست سمت پر لانے کی ضرورت ہے، ایمانی کیفیت کو درست سمت پر لانے کی ضرورت ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ بما انزل اللہ، ان تمام کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کتاب پر ایمان لاویں گے، انزل علینا، جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف انجیل پر ایمان لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ ان سب کا انکار کرتے ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ بھی حق ہیں، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہیں، معہم جو ان کے پاس ہیں، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نے اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر تم تورات پر ہی ایمان لانے والے ہو تو اس سے پہلے تم نے انبیاء کو کیوں قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق جاءکم، اس سے قبل کے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے ہوتے، تمہارے پاس آئی، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، بالبیناتی، واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ آئے، تورات کے ساتھ آئے۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے پکڑ لیا گوسالہ کو، بچھڑے کو معبود تجویز کر لیا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم کیا بھئی ظلم کرنے والے ہو، ظالم ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے کیا کیا بھئی عہد لیا، میثاق لیا، قول و قرار لیا، ورفعنا، اور جب انہوں نے اس سے انکار کیا، ورفعنا فوقکم الطور، ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو تمہیں دی جائے بعد، اس کو پکڑو، اس کتاب کو لے لو، بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو۔ تو قالوا، وہ کیا کہتے ہیں، زبان سے اس وقت کیا کہا، سمعنا، ہم نے سنا، اور زبان سے کیا کہا، اطعنا، ہم نے اطاعت کی، لیکن دل کے خانوں میں انہوں نے کیا کر دیا، وعصینا، اور ہم نے کیا کیا، سن لیا، اور ہم نے عمل نہ، ہم سے عمل نہ ہوگا، ہم نے انکار کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اور مسلط کی گئی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم، بری بات کا حکم کرتا ہے، بہ، ایمانکم، تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ضد و عناد کو بیان کیا کہ یہودی ایک ضدی ٹولہ ہے جو اپنی کتاب، باوجود اس کے کہ وہ منسوخ ہوگی، اس کے باوجود وہ اپنی کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب پر ایمان نہیں لانا چاہتے۔ چنانچہ قرآن مجید سے قبل انہوں نے انجیل کا انکار کیا، قرآن مجید سے قبل انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور ان سے دشمنی کی، اور دشمنی میں اس قدر بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تکلیف پہنچانے سے بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور قرب قیامت انہیں واپس بھیجیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ، کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید، اس سے پہلے جیسے تورات نازل ہوئی ہے اس پر تم ایمان لاتے ہو، آج جو تم بڑے بڑے تورات کے پر ایمان لانے کے جو دعویٰ کر رہے ہو تو وہ بھی ایک وقت کے نبی پر کتاب اتری، تو اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔
تو قالوا وہ کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی جو تورات ہم پر نازل ہوئی ہے ہمارے نبی پر، ہم تو بس اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس سب کا انکار کرتے ہیں جو ان کے علاوہ ہے۔ وہ صرف قرآن کا انکار کرنے والے نہیں، دیگر کتب اور صحف کا بھی انکار کرنے والے۔ حالانکہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ، کہ یہ قرآن مجید حق ہے، اور صرف ایسا حق نہیں کہ کوئی نئی بات بیان کر کے ساری نئی بات بیان کر، نہیں، مصدقا لما معہم، یہ کتاب تو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس، کہ تورات کے بارے میں بھی یہ کتاب کہتی ہے کہ وہ برحق نازل ہوئی، اور تورات کے احکامات کا بھی تصدیق کرنے والی ہے کہ تورات میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی نشانیاں ہیں، یہ کتاب ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تورات میں قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل ہیں، یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تورات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تذکرہ ہے، اور یہ قرآن مجید اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی برحق کتاب ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اگر تم اس قرآن کا انکار کرو گے تو اس قرآن کے ذریعے تورات کے جن احکامات کی تصدیق ہو رہی ہے، تو قرآن کے انکار کی وجہ سے تم تورات کا بھی انکار کرنے والے۔ تمہیں تو چاہیے کہ تمہاری کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے اس کتاب کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے تمہاری کتاب کی حقانیت کی دلیل تمہارے سامنے آ گئی، تمہیں تو چاہیے کہ تم کیا کر لو؟ فوراً سے قبل قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اور پھر رہی بات کہ تم کہتے ہو کہ جی ہم تورات کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لاتے، یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم تورات کے علاوہ کسی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں، اور تورات ہی تمہارے لیے کیا بھائی؟ برحق کتاب ہے، اسی پر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو اسی تورات کی ترویج کرنے کے لیے، اس کے احکامات کے پرچار کرنے کے لیے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تو بتاؤ تو صحیح کہ تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، آج تو تم بڑے دعوے کر رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے ہیں، ہم بس اسی پر ایمان لائیں گے۔ تو اس تورات کے پرچار کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے انبیاء علیہ السلام اے یہود تم میں گزرے اور تم نے ان کو قتل کر دیا۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے تم نے پھر انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تورات کی تبلیغ کرنے والے انبیاء، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کہ وہ اس کا پرچار کرنے والے تھے، اس کو آگے لے کر چلنے والے تھے، تم انہیں قتل نہ کرتے۔ لیکن اس وقت تم نے انہیں قتل کیا، اس وقت تم ایک لمحے کے لیے تم انہیں قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ تمہارا کیسا ایمان ہے تورات پر کہ تورات کے پرچار کرنے والوں کو تم نے قتل کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کیا بھئی؟ واضح دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ۔ جب دریا پار کیا، فرعون غرق ہو گیا اور انہوں نے دریا عبور کیا، تو انہوں نے سامنے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ قوم کیا کر رہی ہے؟ شرک میں مبتلا ہے، بت پرستی کر رہی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ تمنا ہوئی اور اس کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے بھی خدا مجسم ہونا چاہیے کہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ ان کو کیا کرا؟ بھی توبہ کرا کہ ابھی تو تم فرعون سے نجات ملی ہے تمہیں، ابھی تو چاہیے یہ تھا کہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے جس نے تمہیں بچایا ہے، اور تم ان بت پرستوں کو دیکھ کر یہ تمہارے دل میں تمنا آ رہی ہے کہ ہمیں بھی مجسم خدا ہونا چاہیے ہمارا، جو ہمارے سامنے مورتی کی شکل میں ہو، جسم کی شکل میں ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ تو یہ جو ڈانٹ ٹپٹ موسیٰ علیہ السلام نے کی اور توبہ کرائی، تو توبہ تو ہو گئی، لیکن دل میں جو یہ خیالات ابھر رہے تھے نا، اس کی سزا یہ ملی کہ پھر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اچھا پھر کوئی کتاب ہی لے کے آؤ، تاکہ اب تو ہم بالکل آزاد ہو گئے، فرعون کے دبدبے سے نکل گئے، اس کے ظلم و ستم سے نکل گئے، تو ہم آزاد طور پر دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، کتاب لے کر آئے، تو پیچھے انہوں نے کیا کیا بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے
وہ جو ان کے دل میں جذبہ تھا نا کہ مجسم خدا ہو، تو یہ بچڑے کے پجاری ہو گئے. سامری نے ان کو بچڑے کا پجاری کر دیا. پھر اس پر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ 3 جماعتیں ہو گئی. ایک تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے کہ جو منع کرتے اور کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. اور ایک جماعت وہ تھی کہ وہ جماعت انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں. انہوں نے تبلیغ نہیں کی لیکن خود اس گوشالہ کی پرستش نہیں کی. اور تیسری جماعت وہ تھی کہ جو اس بچڑے کے پجاری ہو گئے. اب جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سزا بیان کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر. مطلب جنہوں نے مسلسل تبلیغ کی ہے وہ تو بچ گئے، اور جو خاموش ہو گئے تھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہار گئے تھے، انہیں کہا، حالانکہ سامنے ان کے رشتہ دار تھے، بڑا مشکل حکم تھا کہ تم قتل کرو گے اور بچڑے کے پجاری قتل ہوں گے، یہی تمہاری توبہ ہے. چنانچہ 70,000 لوگ قتل، 70,000 لوگ قتل. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واضح دلائل کے ساتھ آئے، اور تمہارے دلوں میں جو رہا ہونے کے بعد جو جذبات تھے کہ مجسم خدا ہو، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، تم اس کے بعد کیا ہو گئے؟ تم نے بچڑے کے پجاری ہو گئے اور تم ظلم کرنے لگے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر جب یہ سارے مسائل ہو گئے تو اب کہہ رہے ہیں جی یہ کتاب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی اللہ نے دیے؟ ہم تو جائیں گے اللہ کی آواز سنیں گے، ہم اللہ کی آواز سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کہے کہ بھئی موسیٰ پر ہی میں نے کتاب اتاری ہے. پھر 70 لوگوں کو لے کر لے گئے اور پھر انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا، کلام کو سنا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ بھئی اب ہم دیکھیں گے، بغیر دیکھے نہیں مانیں گے. اب جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جھلک ایک پہاڑ پر دکھائی تو یہ 70 کے 70 مر گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ اگر یہ مر گئے تو قوم کہے گی کہ بھئی مارنے کے لیے لے گئے، جو بولنے والے تھے ان کو مار دیا، آپ انہیں دوبارہ زندہ فرمائیں. اور پھر اسی موقع پر یا واپسی آنے پر، دونوں قول تفسیر میں موجود ہے، یا اسی موقع پر انہوں نے کہا یہ تو بہت سخت حکم ہے، ہم تو نہیں مان سکتے، یا واپسی قوم کے پاس آنے کے بعد کہ یہ بہت سخت حکم ہے، جس پر عمل ہو گیا جس پر نہیں وہ نہیں کریں گے. اب اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور کو ان کے اوپر مسلط کیا. یہ بتلانے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہودیوں تم بڑے کہہ رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان لانے والے. جب تورات نازل ہوئی تھی تو تمہارے آباء و اجداد نے اس وقت تورات کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوہ طور ان پر معلق کیا، ان کے سر اوپر کیا کہ مانو، اگر نہیں مانو گے تو یہیں کچل دیں گے تمہیں. تو تمہارے آباء و اجداد نے تو تورات پر ان کو زبردستی ان کو لایا گیا اس بات پر کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، اس وعدے کی پاسداری لازمی ہے. وعدے کی پاسداری میں زبردستی کی گئی ہے، کیونکہ وعدہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، عمل کریں گے. اب جب انکاری ہوئے تو کہا کہ مانو. جیسے بندہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اب اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اسلامی شرع اگر نافذ ہو تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ان سے زبردستی نماز پڑھوائے، اگر نہیں پڑھے گا تو جیل میں قید کر دیں. تو آج تم بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوئی. تو تم ذرا پیچھے اپنے آباء و اجداد کو تو دیکھو کہ انہوں نے تورات کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. آج تم بڑے تورات پر ایمان لانے والے ہوگے. یہ تورات پر ایمان لانا نہیں، یہ تم اپنی ضد اور اس کی بڑھاس نکالنے کے لیے، قرآن کا انکار کرنے کے لیے تورات کا ایک جو ہے ڈرامہ رچا رہے ہو کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں. وہ تو منسوخ ہو چکی، اب اس پر ایمان لاؤ گے بھی تو ایمان قابل قبول نہیں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے میثاق لیا، وعدہ لیا ان سے، قول و قرار کا تم سے. جب تم نے اس کا انکار کیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے کیا کر دیا بھائی، ہم نے تمہارے سروں پر کوہ طور کو لا کھڑا کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم تم کو دیتے ہیں، مَا آتَيْنَاكُمْ، ہم تم کو دیتے ہیں، بِقُوَّةٍ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ہمت کے ساتھ تھامو، پختگی کے ساتھ اس کو پکڑو. وَاسْمَعُوا، اور سنو. قَالُوا سَمِعْنَا، اس وقت انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا سمعنا، ہم نے سنا، ہاں ہم نے سن لیا. وَعَصَيْنَا، اور ہم سے عمل نہ ہوگا، ہم اس کا انکار کرتے. اونچی آواز سے تو یہ کہہ دیا لیکن اندروں نے کھانا کہ ہم سے تو عمل نہیں ہوگا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ جو گوشالہ ہے نا بچڑے کی، اللہ فرما رہے کہ یہ جو بچڑے کی جو
عبادت اور پرستش یہ جو تمہارے دلوں کے اندر پیوست کی گئی، یہ بسبب اس کفر کے کہ نجات پاتے ہی تم نے جو دل میں کہا تھا اور اقرار موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجسم خدا ہونا چاہیے، سامنے ہونا چاہیے، بت پرستوں کو دیکھ کر کہا کہ یہ اسی کفر کی سزا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور کیا بھئی ان کے قلوب میں گوسالہ کی پرستش پیوست کر دی گئی، اس کی محبت بچڑے کی پیوست کی گئی، بِكُفْرِهِمْ، بسبب ان کے کفر کے جو انہوں نے پہلے کیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بئس ما، کتنی بری بات ہے، یأمرکم بہ ایمانکم، کہ تمہارا ایمان تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے۔ تمہارا ایمان یعنی جس چیز پر تم یقین رکھ رہے ہو نا، وہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے بچڑے کے پجاری ہونے کی، جو تمہارا یقین ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو تو یہ ایمان تو تمہیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس سے تو پتہ یہ چلا کہ یہ غلط چیز پر ایمان ہے جو تمہیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگر صحیح ایمان ہوتا تو تم قرآن پر بھی ایمان لاتے، اور صحیح ایمان ہوتا تو تمہارے آباء و اجداد تورات پر ایمان لاتے، اتنی زبردستی نہ کرنی پڑتی اور بچڑے کے پجاری نہ ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا جو حکم بھی ہماری طرف متوجہ ہو، ہم نہ تو اس کا انکار کریں، ہم اسے خوب غور سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں، عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، انکار کی طرف نہ جائیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ہیلے بہانوں کی طرف نہ جائیں۔ اگر عمل نہیں ہو سک رہا تو اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں عمل کا جذبہ پیدا کریں، اور یہ جو عمل نہیں ہو رہا، ہم جو غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ہمارا یقین غلط ہے جس کی وجہ سے ہم غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے یقین کو درست سمت پر لانے کی ضرورت ہے، ایمانی کیفیت کو درست سمت پر لانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم صرف ظاہر پر چلنے لگ گئے اور ظاہری چیزوں کو، دین پر بھی اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہماری دنیا کا فائدہ ہے، دین پر بھی اتنا عمل کرتے ہیں جتنا ہماری دنیا کا فائدہ ہے۔ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دین پر عمل کریں گے دنیا بھی چمک جائے گی اور آخرت بھی چمک جائے گی۔ ہم دنیا کے چمکے بغیر دین پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا مقصد اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اور فاقہ نہ آنا یہ اس کی صفات ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا، اگر اس کے الفاظ گنتی کریں گے تو ان الفاظ کے مطابق کتنی نیکیاں ملیں گی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا مطمع نظر اگر صرف یہ ہوگا کہ ہم پر فاقہ نہ آئے، ہاں، علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ سورہ یاسین صرف اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ ہمارے دن بھر کے معمولات درست ہو جائیں اور ہماری روح قبض آسانی کے ساتھ ہو جائے، یہ سورہ یاسین اس لیے نازل نہیں کی گئی۔ سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے اور محبوب پیغمبر کا فرمان ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ۔ تو ہم دین پر اس لیے عمل نہیں کریں یا اتنا عمل نہ کریں کہ بس صرف ہماری دنیا سنور جائے، بلکہ دین تو اس لیے ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، اور جس کی آخرت سنورے گی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اسے ذلیل اور رسوا کبھی بھی نہیں، انشاءاللہ اس کو عزتوں سے نوازیں، اور جسے اللہ عزتوں سے نوازیں گے اس کے لیے فقر و فاقہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام نے چھیٹڑے پہن کر بدر کے موقع پر تشریف لائے، پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی ہے، اللہ کے لیے عمل کیا ہے۔ آج ان پتھروں کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر کے پیر پر تو چھیٹڑے بندھے ہوئے تھے، بلکہ آج صرف اور صرف ان کی عزت کی معراج کے تذکرے ہو۔ تو دین پر دین سمجھ کر عمل کریں گے، اللہ عزتوں کو عزتوں سے نوازیں گے اور چمکائیں گے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے تو وہ گھر تو ویسے ہی آسمان والوں کے لیے ایسے ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو جسے اتنی عزت مل جائے اگر اس پر فاقہ آ بھی جائے تو وہ فاقہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ کامل ہوتا ہے، اور وہ فلسطین کا معصوم بچہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی حسبنا اللہ کی صدائیں بلند کرتا۔ اللہ ان جیسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو دینی حکم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حیل و حجت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور براہ راست اللہ کے کلام سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا